الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری پاکیزہ ماؤں بہنوں، پچھلے 4-5 دنوں سے آپ تمام حضرات نے شعبان، شب براءت، اس رات کی فضیلت، شعبان کے روزے کی فضیلت، اس رات میں کرنے کے اعمال، نہ کرنے کی چیزوں کے تعلق سے سنا. میں نے اپنی کم علمی، جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے ادنا سا، اس کی بنیاد پر میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو رکھا. اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی بات سننے کے لیے قبول کر رہا ہے. یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میری بات کہاں کہاں سنی جا رہی ہے. کل چونکہ مجھے بتایا گیا تھا، میں نے سہیل بھائی سے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ بھائی مجمع جمع نہ کریں جس سے آپ پولیس کی نظروں میں آئیں. 4 یا 5 لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے نہ بیٹھیں، دور دور تھوڑی دوری بنائیں، سیف ڈسٹینس کے ساتھ. جیسا سرکاری احکامات ہیں ان پر عمل کریں. اور کل جیسا کہ سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ مجمع زیادہ جمع ہونے لگا ہے، کیونکہ آج کا وقت ایسا ہے، اس وقت جو یہ وقت چل رہا ہے، ہر آدمی اس کرونا وائرس کے ڈر سے مسجد آنا چاہتا ہے، دین پر چلنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، کچھ سمجھنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے. لیکن اللہ کو شاید کچھ اور منظور ہے. بہرکیف کرونا وائرس کے چلتے جو چیزیں اس معاشرے کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہیں، ویڈیو کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اور بہت سے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے سے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آج کا جو اپنا موضوع آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھوں وہ مال کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے. تو میری اور آپ کی مختصر سی گفتگو ہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. کرونا وائرس جو یہ پھیلا ہے، کتنے لوگ اس وائرس پھیلنے کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے.
بیچارے کچھ ایسے ہیں جو مانگ لیتے ہیں، بے شرم ہیں، بن جاتے ہیں اولاد کے لیے، پیٹ کے لیے. کچھ ایسے ہیں بیچارے جو نہیں کہہ پا رہے ہیں، فاقوں پر فاقے کر رہے ہیں. تو زکوٰۃ کا مسئلہ میں سوچا کہ آپ کو میں مال کی ترغیب کے اوپر بات کروں، چونکہ مجمع اچھا خاصا جمع ہونے لگا ہے. جیسا کہ مجھے سہیل بھائی نے بتایا کہ 4 سے 5 یا 6 7 گھروں کے اندر ہم نے اسپیکر لگائے ہیں، اور سب الحمدللہ اہل مال والے ہیں. اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ سمجھیے اس چیز کو، اس وبائی مرض اور اس پریشانی اور مصیبت کے وقت میں تلاشیے، اپنی جنت کو تلاشیے، ڈھونڈیے. یہ وقت جن کو اللہ نے مال دیا ہے جنت بنانے کا ہے. آپ یہ انتظار نہ کیجئے کہ ابھی مال پر سال نہیں گزرا، ابھی تو رمضان کو 20 دن باقی ہے. رمضان میں اللہ 1 کا 70 عطا فرماتا ہے. آپ اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں. اللہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت پر اللہ فیصلے فرمائے گا. آپ شروعات تو کیجئے. باقی جو مسائل ہیں، مجھ جیسا کم علم والا آدمی جس کو الف نون نون تے لکڑی نہیں آتا ہے، وہ کیا بتائے گا؟ پھر بھی اپنی علمی حیثیت کے مطابق جو کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں کم میرے پاس علم ہے، اس کی روشنی میں کچھ بات میں عرض کر دوں گا. باقی میرا زور اسی بات پر ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ کے واسطے آپ رمضان کا انتظار نہ کریں. آپ تلاشیے لوگوں کو، اور آپ کے پاس زائد مال ہے تو اس سے بہترین موقع آپ کو اپنی جنت بنانے کا شاید پھر نہ ملے. بہرے کیف بولنا سمجھانا میرا کام ہے. میرے جیسے اور لوگ جنہیں کتنے ہیں جو اس چیز پر آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کی مدد کرے، صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اور بھی جو جس طرح آپ سے جس طریقے سے بن پڑتا ہے آپ آگے آئیں. اگر آپ مال کے اعتبار سے ہیں، جان کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، جس لائن سے آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے تلاوت کی. یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے نبی کی زبانی ہم سے کہلوا رہا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو پاک کرے اور بابرکت کرے اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو. زکوٰۃ کا ٹاپک آج لانے کا میرا مقصد اور منشا یہی ہے کہ قوم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں. آپ کو اللہ نے اگر صاحب استطاعت بنایا ہے، آپ ان کی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کیجیے. تو زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت کے ہیں. شرعی اصطلاح میں مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے. قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے.
جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے ہی اس نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ضروری بات آپ یہ ذہن نشی کر لیں کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ ابتدائی اسلام میں ہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اسی وقت زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ امام تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ البتہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب، یعنی خاص نصاب سال کا گزر جانا یا خاص مقدار 2.5% یہ مقرر نہیں تھی۔ سمجھے آپ میری بات؟ ابتدائے اسلام میں نصاب کی کوئی خاص مقدار نہیں تھی یا کوئی خاص نصاب نہیں تھا۔ جو کچھ ایک مسلمان کی اپنی ضرورت سے زیادہ بچ جاتا اس کا ایک بڑا حصہ وہ مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ نصاب کا تعین اور مقدار زکوٰۃ کا بیان مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوا۔ میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ زکوٰۃ اور رمضان کا کیا کنیکشن ہے، یہ بتاتا ہوں۔ اس وقت حالات کے پیش نظر آپ رمضان کا انتظار نہ کریں۔ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو 1 سال گزرنے پر فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کر دینی چاہیے، خواہ وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو۔ مگر لوگ اپنے صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے عموماً ناواقف ہوتے ہیں، اور رمضان میں ایک نیکی کا اجر میں نے اوپر ذکر کیا 70 گنا ملتا ہے، تو اس لیے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر ہر سال رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ 1 سال مکمل ہونے سے قبل بھی نکالی جا سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر قصداً تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے میرے محترم بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، بہت سے فائدے ہیں، اور ایک بات یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ سنا ہوگا، ہمارے گاؤں دیہات میں نے اس بات کو بہت سنا ہے اور ابھی بھی میں سنتا آ رہا ہوں، ارے فلاں کے ماں باپ بیٹھے ہیں اور وہ حج کو جا رہا ہے، فلاں کی لڑکی حج کو چلی گئی۔ تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ اور حج کے تعلق سے 2 لوگوں کے اندر ایک بات ہے، زکوٰۃ جس پر فرض ہے، حج جس پر فرض ہوگا اس کے ادا کرنے سے ادا ہوگی۔ حج مجھ پر فرض ہے، اگر میں اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو ساری زندگی حج کراتا رہوں، اپنی اولاد کو ساری زندگی حج کراتا رہوں تو میرا حج تو جو کا تو ہے۔ ہاں، اگر زکوٰۃ میں اگر آدمی نیت کر لے کہ یہ زکوٰۃ فلاں فلاں کی طرف سے ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہرکیف زکوٰۃ
ایک عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں کوئی نفع حاصل ہو یا نہ ہو، کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ کے حکم کی اطاعت بذات خود مقصود ہے۔ اصل مقصود تو زکوٰۃ کا یہ ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے جو کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس کو دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی مال میں برکت، اضافہ اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ سود کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو شخص تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور اے میرے رب، جس شخص نے اپنے مال کو روک کر رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اے بار الہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اس مسلمان عاقل اور بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا شرط ہے۔ یہ تھوڑے باریک باریک مسائل ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ پہلی بات، نصاب کا اپنی ضرورتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا شرط ہے، نیز مال پر 1 سال کا گزر جانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اوپر جو میں نے ترغیب کی بات کہی وہ کرونا وائرس کے پیش نظر ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے، یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہر بات کو تھوڑا غور سے سننا، اگر ریکارڈ کر رہے ہو تو ڈبل سے ریپیٹ کر کے ایک بار سن لینا، تنہائی میں بیٹھ کر کے سب حضرات۔ بہرکیف 88 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر نقد روپیہ یا سامان تجارت وغیرہ وغیرہ جس شخص کے پاس موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ غرض اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے تو وزن یعنی 88 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب، اور اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے تو وزن 612 گرام چاندی، اس پر زکوٰۃ واجب۔ لیکن اگر سونا، چاندی اور نقدی مشترک ہے یا صرف نقدی ہے تو 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ 1 سال سے زیادہ موجود ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب مال تجارت میں زکوٰۃ کے جو وجوب کے لیے 2 اور زیادہ شرطیں ہیں۔ بیچنے کی نیت سے خریدا اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، گھر کے ساز و سامان حتیٰ کہ گاڑی وغیرہ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ اب زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ اوپر میں نے بتایا صرف مال کا 2.5%، 2.5 یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اب سامان جو ہم تجارت کرتے اس میں کیا کیا چیز داخل ہے؟ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو۔ لہذا جو لوگ سرمایہ کاری کی غرض سے پلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع ہی سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اگر اس نیت سے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنوا لیں گے، یا موقع ہوگا تو اس پر کرائے پر دیں گے، یا کبھی موقع ہوگا تو اس کو فروخت کر دیں گے، یعنی پلاٹ جب خریدا تو کوئی دل اور دماغ کے اندر کوئی واضح نیت نہیں تھی، بلکہ ویسے ہی خرید لیا، تو اس صورت میں اس پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب کس دن کی مالیت پر زکوٰۃ معتبر ہوگی؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ شاید میری بات آپ اچھے سے سمجھ نہیں رہے، میں بہت ذہن کو ایک جگہ رکھ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہر بات کو آپ اچھے سے سنیں، اگر ابھی میری بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو واپس ایک بار ریپیٹ کر کے بیان کو آپ لوگ سن لیں۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں اب کہ کس دن کی مالیت معتبر ہوگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے؟ اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا جس دن آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنے مال کا حساب لگا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے پلاٹ خریدا نفع میں بیچنے کی غرض سے 100 روپے کا، 100 روپے کا خریدا، سال گزر جانے کے بعد جب آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اس وقت اس کی کیا قیمت ہے وہ پوچھ کر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ آگے بات سمجھ میں امید کرتا ہوں۔ پرانے زیورات، اب پرانے زیورات کی بات یہ ہے کہ پرانے زیورات جب ہم بیچنے جاتے ہیں، فروخت کرنے جاتے ہیں، جو نئے زیورات کے مقابلے میں عموماً 20% کم فروخت ہوتے ہیں، اسی قیمت کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ پرانے زیورات پر زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ پرانے زیورات جب فروخت کریں گے تو یہ دیکھیں گے وہ کتنے میں فروخت ہوں گے، یعنی نئے زیورات کے مقابلے میں پرانے زیورات 20% کم میں بکتے ہیں، تو اس قیمت کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اب سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ شروع سے عصر حاضر تک، یعنی اللہ کے رسول سے لے کر اب تک جمہور علماء، فقہا اور محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونے یا چاندی کے استعمالی زیور پر وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ یعنی جو عورتیں سونا استعمال کرتی ہیں، ہر دور کے فقہا محدثین خیر القرون سے لے کر ابھی تک ہر ایک اس استعمال جو عورت زیور استعمال کر رہی ہے اس پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ اگر وہ زیور نصاب کے مساوی یا زائد ہوں اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو
ہر روپے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ ایک سال اگر مال پر گزر جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سال ہر روپے پر مستقل سال گزرے۔ یعنی گزشتہ سال رمضان میں اگر آپ 5 لاکھ روپے کے مالک تھے، جس پر 1 سال بھی گزر گیا تھا، زکوٰۃ ادا بھی کر دی تھی، اس سال رمضان تک جو رقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس اس رمضان میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس اب کتنی رقم ضروریات سے بچ گئی ہے اور اس رقم پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ مثلا اس رمضان میں 6 لاکھ روپے آپ کے پاس ضروریات سے بچ گئے ہیں، تو 6 لاکھ کا 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ چلیے اب مین امپورٹنٹ بات، زکوٰۃ کس کو دیں، یعنی زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، زکوٰۃ کس کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں 8 زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال اور اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے۔ مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہوں، جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو، وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو، قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو اور غریب ہو گیا ہو۔ غرض یہ کہ وہ حضرات جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان میں وہ لوگ ہیں، وہ شخص جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال موجود ہو۔ سید حضرات بنی ہاشم سے حضرت حارث بن عبد المطلب، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اولاد مراد ہے۔ ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتا کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں، بھائی ہو، بہن ہو، بھتیجا ہو، بھتیجی ہو، بھانجا ہو، بھانجی ہو، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق زکوٰۃ ہوں انہیں زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں جتنے میں نے آپ کے سامنے ابھی نام لیے، ایک ثواب زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یہ 2 ثواب اس کے لیے ملتے ہیں۔ کسی تحفہ یا ہدیے کی شکل میں بھی ان مذکورہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اوپر جو میں نے ذکر کیے، بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، چچا، چاچی، پھوپھی، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند ہو، یعنی زکوٰۃ کا جو بھی مستحق ہو، ان کو آپ زکوٰۃ تحفے کے طور پر، ہدیے کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ یہ تو یہاں تک زکوٰۃ کی بات تھی۔ اب زکوٰۃ نہ نکالنے پر اللہ کی کیا وعید ہے؟
سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. ان کے لیے اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے بڑے سخت الفاظ میں خبر دی ہے. چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، خبر سنا دیجئے. یعنی جو لوگ اپنا پیسہ روپیہ سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ کا جو فریضہ عائد ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو یہ وعید سنا دیجئے کہ ایک دردناک عذاب، ایک ہولناک عذاب آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ نے اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو، اس کی پشت کو داغا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے یعنی پوری زکوٰۃ نہ نکالی جائے بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی جائے اور کچھ چھوڑ دی جائے، کچھ رہ جائے، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے. لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس بات کا اہتمام کرو کہ ایک ایک پائی پائی کا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل ہیں اپنے علماء سے پوچھ کر باریک باریک مسائل بھی آپ ان کو ادا کرو. اور زکوٰۃ اور جن لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ تو میں نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ہے. زکوٰۃ اوپر میں نے عرض کیا کہ آپ جن کا میں نے نام لیا ان کو آپ ہدیہ یا کسی اور شکل میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی غریب کا بچہ ہے، آپ اس کو عیدی کی شکل میں یا کسی اور نام سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دینی مدارس چل رہے ہیں، غریب طالب علم اس کے اندر علم حاصل کرتے ہیں، اس میں بھی آج زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہاں پر بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. زکوٰۃ کی رقم کو مساجد، ہسپتال، یتیم خانے اور مسافر خانے کی تعمیر میں صرف کرنا جائز نہیں. اور اگر عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. میں نے اوپر عرض کیا، حج کی مثال دی. زکوٰۃ عورت نکالے گی تو ہی ادا ہوگی، یا تو وہ شوہر سے کہے کہ آپ میرے مال میں زکوٰۃ ادا کیجیے، یا شوہر از خود اس کی طرف سے اس کے مال کی زکوٰۃ کی نیت کرتے ہوئے زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر شوہر بھی صاحب زکوٰۃ ہے، صاحب مال ہے، اور میاں بیوی دونوں صاحب مال ہیں، تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے گا دونوں کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بس نیت کر لے. بہرکیف یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. زکوٰۃ کا جو آج کا ٹاپک تھا اس کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ آپ رمضان کا انتظار نہ کریں. کرونا وائرس کی وجہ سے حالات بہت 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 زیادہ خراب ہیں. اتنے زیادہ خراب ہیں کہ بس آپ پوچھو مت. مسلمانوں پر
زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرکیف زکوٰۃ کا جو نظام تھا وہ دراصل غریب مسلمانوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پوری کرنے میں ہم اہم رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب ہی ممکن ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اسے صحیح معنی میں اور صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم جا کر مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ مستحقین سے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جا کر کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ افسوس کا مقام ہے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بلکہ ہر مقام پر اللہ نے مالداروں کو حکم دیا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تم اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ بزرگوں دوستوں؟ ہم سوچے تو قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ ارے بزرگوں دوستوں، مستحق تک زکوٰۃ کا مال پہنچانا خود زکوٰۃ ادا کرنے والے پر لازم اور ضروری ہے۔ اس کے باوجود آج بعض لوگ تو وہ ہیں جو زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، اور جو ادا کرتے ہیں وہ صحیح حساب سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور بعض حساب تو رکھتے ہیں لیکن مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ افسوس کہ ہمارے آس پاس ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ آج لوگ دور دراز نام کمانے کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ کبھی اس مسجد کے اماموں سے بھی آ کے پوچھ لو، خادمین سے بھی آ کے پوچھ لو، مؤذن سے آ کے پوچھ لو، اور میری جو ناقص رائے ہے، میں اس کو حتمی فیصلہ نہیں بتا رہا ہوں، یا کوئی قرآن و حدیث کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں بتا رہا ہوں۔ آج ہمارے طریقے کو اغیار نے اپنا لیا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ان کے بعد چاروں خلفائے راشدین کو دیکھیے، ان کے بعد دیکھیے، ان کے بعد آئیے، سب کا طریقہ کار بیت المال کا تھا کہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی، اور جو ضرورت مند ہوتا اس کو بیت المال سے اس کی ضرورت پوری کر دی جاتی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج اگر آدمی 5 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ ہے تو وہ اس کو 100 50 50 20 25 روپے کر کے تقسیم کرتا ہے۔ سوچو اگر ہم صحیح دماغ لگائیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ میرے مال کے اندر 5 لاکھ زکوٰۃ ہے، میں کسی مستحق جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو پکڑ کے وہ 5 کے 5 لاکھ روپے اس کو دے دوں۔ آپ غور کریں، ایک غریب ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک مسلمان اوپر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ یہی 5 لاکھ زکوٰۃ 25 25 20 20 100 100 200 300 کر کے اگر کسی کو دیں گے تو کس کا بھلا ہوگا؟ شریعت نے جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی شریعت نے جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا واجب قرار دیا ہے، اسی طرح مستحق کو زکوٰۃ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ میں پھر ایک بار اخیر میں 5 منٹ میں وہ گنا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ پہلے نمبر پہ فقیر، جو اتنے مال کا مالک نہ ہو جس پر از خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خواہ وہ کمانے کی اہلیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ دوسرے مسکین، یعنی وہ جس کے پاس کسی قسم کا کچھ بھی ذرہ برابر مال نہ ہو۔
غلام یعنی وہ غلام جس نے اپنے پاس قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد اتنا مال نہ بچے جس کی قیمت بقدر نصاب ہو۔ فی سبیل اللہ یعنی ایسا شخص جو غازیوں یا حاجیوں سے بچھڑ گیا ہو، مثلاً کوئی لشکر یا حاجیوں کا کوئی قافلہ جا رہا تھا، یہ شخص کسی ضرورت سے قافلے سے جدا ہوا اور پھر راستہ بھول گیا، یا کوئی ایسی صورت پیش آئی کہ وہ قافلے تک پہنچ نہ سکا۔ چھٹا وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو گیا، اور ساتویں وہ شخص جس کو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا ہو، اس کو اتنا مال دیا جائے جو اس کے اور اس کے مددگاروں یعنی کارندوں اور سپاہیوں کے لیے کافی ہو جائے۔ شروع میں نے ذکر کیا زکوٰۃ کی جو ادائیگی کے مراتب میں ذی رحم رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا سب سے بہتر ہے۔ ذی رحم رشتہ داروں میں کون کون آتے میں نے اوپر ذکر کیا۔ اس کے بعد پڑوسی، محلے والے، پھر اپنے پیشے والوں کو، پھر اپنے شہر والوں کو۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جو جتنا مستحق ہے، جو جتنا مستحق ہے اتنا زیادہ قریب ہو، اس کا اتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اہل علم، طالب علم جو فقیر اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں، ان کو زکوٰۃ دینے سے انشاءاللہ 2 اجر ملیں گے، ایک زکوٰۃ کے ادائیگی کا اور دوسرے علم کی اشاعت اور خدمت دین کا۔ بس خیال یہ رکھنا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا شمار اس فہرست میں نہ ہو جو میں اب بتانے جا رہا ہوں، یعنی ایسے افراد جنہیں زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ان لوگوں کو نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ پہلے تو زکوٰۃ دینے والے کے اصل، یعنی کہ میں ہوں تو میرے ماں باپ، دادی، دادا، نانی وغیرہ، یہ میرے اصول ہیں، اصل ہے میرے۔ اس کے بعد فروع، آپ زکوٰۃ کے نا ایک سب سے بہتر ایک دم شارٹ بات بتاتا ہوں کہ اصول اور فروع کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ اوپر سے، ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے، جن سے میں نکلا ہوں، اور ایک وہ لوگ جو میرے سے نکلے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میں کن سے نکلا ہوں؟ نانی، نانا، دادی، دادا، ماں، باپ، ٹھیک ہے، میں ان سے نکلا ہوں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ میرے اصول ہیں۔ فروع، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، میں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بس سمپل سی بات یاد رکھ لو، جن سے میں نکلا، جو میرے سے نکلے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے ہی سادات اور بنو ہاشم کی آل اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اوپر میں نے بتایا اپنے بیان کے اندر کہ سادات اور بنو ہاشم کی اولاد کون ہے، اور کافر کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہرکیف یہ زکوٰۃ کا مختصر بیان تھا۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے فون کر لیں، یا اس بیان کو آپ بار بار ریپیٹ کر کے سنیں، انشاءاللہ میری بات آپ کی ضرور سمجھ میں آئے گی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو صحیح معنی میں، صحیح لوگوں تک، صحیح طریقے سے، تینوں بات بول رہا ہوں، صحیح معنی میں، صحیح مقدار میں اور صحیح لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانے کی، زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری سے
دکھاوے سے، ان تمام سے تمام عالم اسلام کے مسلمان مالداروں کی حفاظت فرمائے۔ آج ہر آدمی نام چاہ رہا ہے کہ بس میرا نام ہو جائے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے کرونا وائرس کی شکل میں انسان پر کتنا خطرناک عذاب مسلط کر دیا ہے۔ رمضان کا انتظار نہ کریں اور اپنی زکوٰۃ مستحقین تک ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچا دیں، اور جو سرکاری ہدایات ہے ان پر عمل کریں۔ بار بار ہاتھ دھونے کی بجائے آپ مکمل وضو کر لیا کریں، اس سے آپ کے جراثیم بھی صاف ہوں گے اور گناہ بھی دھل جایا کریں گے۔ آپ گھر میں ہیں، میں بارہا اپنے ہر بیان میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے، آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ صبح و شام کی دعائیں ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ادب سکھائیں، بولنے کا لب و لہجہ سکھائیں۔ آپ اگر ایسا کریں گے، آپ ان کو بتائیں گے کہ اللہ کے احکام آپ پر کیا ہیں۔ آپ جب اولاد کی تربیت میں اللہ کے احکام کی رعایت کریں گے، اولاد کو بتائیں گے کہ بیٹا آپ پر اللہ کے یہ احکامات ہیں، تو میری بات آپ لکھ لیں، آپ کی اولاد بڑی ہو کر کے آپ کے بارے میں اللہ کے احکام کی رعایت ضرور کرے گی کہ میری ماں کے بارے میں، میرے باپ کے بارے میں اللہ کے کیا احکامات ہیں۔ آپ جب ابھی اپنی اولاد کی تربیت اس فارغ وقت میں نہیں کریں گے، اللہ کے احکام کی رعایت نہیں بتائیں گے، تو بڑے ہو کر کے آپ کے بارے میں بھی وہ اللہ کے احکام کی رعایت نہیں کریں گے۔ آپ کو فارغ وقت دیا ہے، آپ سوچیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، میں اس کو وقت نہیں دے پاتا تھا، آج اللہ نے مجھے فارغ وقت دیا ہے، فارغ کیا ہے، تو میں اپنی اولاد کی صحیح لائن سے تربیت کروں۔ گھر میں ٹی وی ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کروں۔ یہ شیطان کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے۔ اگر موبائل میری بچی اور بچیوں کے پاس ہے تو ان کو میں چلانے کا صحیح طریقہ بتاؤں۔ موبائل یہ فتنہ بھی ہے، یہ اچھی چیز بھی ہے۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ آن لائن، یہ موبائل کے ذریعے ہی کر رہا ہوں، دین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ موبائل دین پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ابھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے چاہے تو اس میں گندی سے گندی، غلاظت سے غلاظت بھری چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوچو، اگر میں نے آج اس جوان ہوتی، اس بڑی ہوتی اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت نہ کی، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہ ڈالا، تو مسلمانوں پر تو حالات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ کا نام لینا مسلمان کو کتنا بھاری پڑے گا۔ تو اگر ہمارے بچوں کے اندر 100% دینداری ہوگی، ہم نے ان کو بتایا ہوگا کُلٌّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر اللہ چاہے گا تو۔ اگر آپ نے ایسا ذہن اپنی اولاد کا بنایا ہوگا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، آپ رخصت ہو بھی گئے، آپ ان کے درمیان میں موجود ہو یا نہ ہو، آپ کی ہوئی تربیت کُلٌّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ان کے سامنے رہے گی کہ میرے باپ نے، میری ماں نے یہ مجھے پڑھایا ہے، بتایا ہے کہ جو مصیبت ہے یہ وقتی ہے، اور یہ مصیبت جو پہنچی ہے یہ پہنچے گی، اللہ کی تعین کردہ ہے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم تمام کو اس فارغ وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر، پوچھ پوچھ کر، صحیح معنی میں صحیح نہج پر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور تمام عالم کے مسلمانوں کی اس کرونا وائرس سے